السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امریکہ کی 200 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا نقصان یہ آگ ہے۔ امریکہ میں یا ہالی ووڈ میں ایسی بہت سی فلمیں پہلے بنائی گئی تھیں جن میں باقاعدہ ہالی ووڈ کو جلتا ہوا دکھایا گیا تھا، یا ہالی ووڈ میں زلزلہ دکھایا گیا تھا، یا ہالی ووڈ کو آگ کی نظر ہوتا ہوا دکھایا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں حقیقت میں اب منظر عام پر آ چکی ہیں، اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کی مالدار ترین ریاست کیلیفورنیا اور اس کا شہر لاس اینجلس آگ میں جھلس رہا ہے، اور وہاں پر آگ بجھانے کا پریاپت ماترا میں سامان بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہاں کے شیرف نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ایٹم بم گرا دیا گیا ہے۔ بالآخر بات بنیادی اور اصل یہ ہے کہ یہ آگ آخر لگی کیوں؟ ہم اپنی اس ویڈیو میں اس کی 3 وجوہات آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ آگ کیوں لگی اور اس کی اصل اور بنیادی وجہ کیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہونے والی ہے، ساتھ میں اس پر بھی گفتگو کریں گے، اشارہ دیں گے کیا یہ آگ اللہ کا عذاب ہے، اور کیا اللہ کے عذاب کا کوڑا باقاعدہ امریکہ پر برس چکا ہے۔ ناظرین جڑے رہیے گا، ویڈیو کام آنے والی ہے۔ دیکھیے، بڑی بنیادی سی بات یہ ہے، اس آگ نے پوری دنیا کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سپر پاور امریکہ اس وقت فائر ہو چکا ہے، جل چکا ہے، اور اس کا یہ صوبہ بہت بڑے نقصان کا اس وقت شکار ہو چکا ہے۔ جو اصل بنیادی بات ہمیں آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آگ آخر اتنی زیادہ بڑھ کیوں گئی، اور یہ آگ لگنے کی اصل وجہ کیا رہی ہے۔ اس میں 3 باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے تھوڑا سا ہم کیلیفورنیا اور لاس اینجلس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو یہ بات پھر پوری طرح سے کلیئر ہو جائے گی۔ دیکھیے، نمبر 1 بات، امریکہ کا یہ صوبہ کیلیفورنیا یہ مغربی ساحل پر، پشچمی تٹ پر بسا ہوا ہے۔ اچھا، اس کا ایک شہر ہے لاس اینجلس۔ لاس اینجلس دراصل ایک شہر صرف نہیں ہے، بلکہ اس کے ارد گرد تقریباً چھوٹے چھوٹے 80 شہر ہیں جن کو کاؤنٹیز کہا جاتا ہے۔ ہمارے اعتبار سے آپ انہیں کہہ لیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی تحصیلیں ہیں، وہ سب مل کر ایک پورا کا پورا سموہ بنتا ہے جس کو لاس اینجلس ایگلوریشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس پورے کے پوری 80 جو علاقے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاؤنٹیز اور لاس اینجلس، اس کی آبادی تقریباً یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے 1 کروڑ بن جاتی ہے۔ لاس اینجلس جو ہے اس کی اپنی آبادی تقریباً 28 لاکھ ہے۔ اچھا، اب بڑی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس آگ نے جو نقصان پہنچایا ہے اب تک، یہ 40 ایکڑ زمین کو خاک کر چکی ہے، زمین میں ملا چکی ہے۔ اب یعنی اگر آپ تھوڑے سے اندازے لگائیں، سوشل میڈیا دیکھیں، میڈیا دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بنگلے جلے ہیں، جو مکان راکھ ہوئے ہیں، جو تباہی آئی ہے، اس میں بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے مکان بھی ہیں۔ یہی علاقہ ہے لاس اینجلس کا علاقہ، یہاں پر ایک بہت مشہور اس کا ایریا ہے، اس کو ہیلیبو کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں سارے کے سارے بڑے لوگوں کے گھر ہیں، اور یہ انتہائی پوش ایریا کہلاتا ہے۔ انہی علاقوں میں کسی جگہ ہمارے ملک کے مشہور اداکار شاہ رخ خان کا بھی بنگلہ ہے۔ ابھی آپ نے ایک خبر یہ بھی دیکھی ہوگی کہ ایک ناچنے والی ہے نورا فتحی، وہ بھی وہاں سے بھاگی ہے، اس کا بھی بنگلہ شاید میرے خیال میں آگ کی زد میں آ گیا ہے یا آنے والا ہوگا۔ بہرحال اب اصل جو بات سمجھنے کی ہے، آپ اس کو یہ جو فوٹو دکھایا جا رہا ہے اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں جو لاس اینجلس ہے، جو یہ ہالی ووڈ کا پورا علاقہ، جو ہیلیبو کا جو علاقہ ہے جو جلا ہے، اس میں ایک طرف تو پیچھے کی طرف پہاڑ ہیں، اور پہاڑ کے بعد بیچ میں آبادی ہے، اور سامنے سمندر ہے۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے یہ ایریا، خوبصورت ترین علاقوں میں سے یہ ایک علاقہ مانا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو علاقہ بیچ میں تھوڑا سا خالی ہے، اس علاقے میں کھیتی ہوتی ہے۔ موسم یہاں پر جو امریکہ کی دیگر اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، ان کے اعتبار سے موسم زیادہ سخت نہیں ہوتا ہے۔
یعنی حد سے زیادہ سردی نہیں پڑتی ہے، سردی پڑتی ہے لیکن ایک نارمل سردی پڑتی ہے۔ بارش یہاں پر نارمل ہوتی تھی، بارش کی وجہ سے کھیتی ہوتی تھی، اور وہ کھیتی جو ہے وہ یعنی لوگوں کے لیے کارآمد ہوتی تھی، بہت ہی اپجاؤ، بہت ہی زرخیز یہ پورا کا پورا علاقہ مانا جاتا تھا۔ اچھا، اب چونکہ بارش نہیں ہوئی، پچھلے سال اپریل میں بارش ہوئی تھی، تب سے اب تک وہاں بارش نہیں ہوئی۔ اچھا، جب بارش نہیں ہوئی تو پھر بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو گھاس وہاں پر ہے، وہ جو جنگل ہے پورا، وہ سوکھنے لگا۔ وہ سوکھا ہوا جنگل، ابھی میں اس کے بارے میں اور ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو، وہ پورا کا پورا سوکھا ہوا جنگل گویا کہ انسانوں کے اوپر ایک خوفناک قسم کی ایک کھردری چادر کی طرح نظر آنے لگا۔ اس کے بعد جب یہ بارش نہیں ہوئی، غلے کی اس طرح سے یعنی پیداوار نہیں ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے وہ پورا کا پورا علاقہ، اگر اس کے اندر ایک ماچس کی تیلی بھی کوئی لگا دے تو وہ پورا کا پورا علاقہ ایک دم جل کر بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگتا ہے۔ یہ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ آگ ہر سال تقریباً لگتی ہے، اور یہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ جو لاس اینجلس ہے، اس کا جو جائے وقوع ہے، جس طرح سے یہ بنا ہوا ہے، یہ جو پہاڑ ہے، پہاڑ کے ایک کونے کی طرف یہ آباد ہے، تو جو ہوا اوپر سے چلتی ہے وہ ہوا پہاڑ سے ٹکراتی ہے، پہاڑ سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ ہوا اندر نہیں آ پاتی، اندر نہ آنے کی وجہ سے وہ کونا تلاش کرتی ہے، اور وہ کونے سے باقاعدہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ نیچے آپ کا یہ لاس اینجلس شہر ہے یا یہ علاقہ ہے جو بہت ہی پوش علاقہ کہلاتا ہے وہاں کا۔ جب بارش ہوئی نہیں تو وہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ گھاس سوکھ گئی۔ گھاس بھی جو ہے وہ ایک عجیب و غریب طرح کی گھاس ہے، اس کا ذکر ابھی آگے کر رہا ہوں۔ ہوا تیز چلی، 120 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ہوا چلی ہے، یعنی جیسے ہمارے ملک میں جو خطرناک قسم کے طوفان آتے ہیں، جن کو چکروات کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہواؤں نے سنسنی پھیلا دی اور تباہی اور بربادی کے نئے مناظر پیش کر دیے دنیا کے سامنے، اس طرح کی یہ ہوا ہے۔ اب یہ ہوا اس کونے سے اندر داخل ہونی ہے، اوپر گھاس ہے، پیچھے پہاڑ ہیں۔ اب یہ جو ہوا چلی، ذرا سی اس میں آگ لگی تو اس خشک گھاس کو اس نے جلایا، اور پوری طاقت کے ساتھ ہوا نیچے کی طرف آ رہی ہے اور یہ آگ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو دوسری وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جو گھاس ہے اس میں آگ کیوں لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے سوکھنے سے تو آگ لگتی ہے، لیکن یہ خاص قسم کی گھاس ہے جو کئی اور علاقوں میں پائی جاتی ہے، آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے، افریقہ میں پائی جاتی ہے اور دیگر علاقوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کا نام ہے چیپرل بایوم۔ یہ بہت تیزی کے ساتھ آگ کو پکڑتی ہے، یہ اس کی ایک خاصیت ہے۔ تو یہ ایک دوسری بڑی بنیادی وجہ ہے امریکہ یا اس خطے میں اس آگ کے لگنے کی۔ اچھا، ایک تیسری اور وجہ ہے، وہ تیسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ یا اس علاقے میں جو بھی گھر اس وقت بنے ہوئے ہیں ان میں بڑی تعداد ان گھروں کی ہے جو گھر لکڑی سے بنائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، جیسے ہمارے پیچھے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، ظاہر میں اس کے اوپر جو بھی لگاؤ، لیکن پیچھے ایک دیوار ہے، کنکریٹ سے بنائی گئی ہے، اینٹ لگی ہوئی ہے، سیمنٹ لگا ہوا ہے، پانی لگا ہے، چمبل لگی ہے، اس کے بعد یہ دیوار تیار ہوئی۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہے۔ امریکہ میں اکثر و بیشتر گھر جو بنائے جاتے ہیں وہ لکڑی کے بنائے جاتے ہیں، اور لکڑی کے گھر چونکہ لکڑی کے ہوتے ہیں، لکڑی آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے وہاں، تو ان گھروں کے اندر آگ تیزی سے اس لیے بھی لگ جاتی ہے کہ وہ لکڑی کے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ 3 وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے بتائیں کہ ایک تو اس ہوا کا بہت تیزی کے ساتھ وہاں پر چلنا، اور اس کا ایک پورے علاقے کا جائے وقوع، اور دوسری بڑی بات یہ کہ وہ آگ اس سوکھی ہوئی گھاس کی وجہ سے اس کا پھیلنا کیونکہ بارش نہیں ہوئی، اور تیسری بڑی بنیادی بات یہ کہ جو چیپرل بایوم جو ایک خاص قسم کی گھاس یا وہ جو کئی خطوں میں پائی جاتی ہے، اس کا آگ کے ساتھ انٹریکشن اور تیزی کے ساتھ آگ کا پھیلنا، اور پھر وہاں پر لکڑیوں کے گھر کا ہونا، یہ ساری باتیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر۔ آخری بات میری یاد رکھیے گا، قرآن پاک ہمیں جس طرف لے جاتا ہے، قرآن پاک جو ایک سوچ ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اس عذاب کے آنے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ گناہوں کی زندگی ہوتی ہے، وہ خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ اللہ کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، وہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانا۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کو بہت سخت عذاب کے اندر، یعنی ان کا بڑا سخت ہم نے حساب لیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے بہت ہی عجیب و غریب ان کے اوپر عذاب بھیجا۔
تو قرآن ہمیں یہاں لے جاتا ہے. میں نے قرآن پاک کو اس طرح سے ایک مرتبہ پورا شروع سے آخر تک دیکھا ہے. 120 سے زیادہ ایسی آیات ہمیں وہاں ملتی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب کبھی اس لیے نہیں آتا کہ لوگ بہت خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں یا لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے یا ہے، ان چیزوں پر نہیں. جہاں بھی اللہ کا عذاب آیا ہے جزاء بما کانوا یعملون بما کانوا یکسبون، کہ یہ لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بغاوت دنیا میں کیا ہو سکتی ہے کہ ایک پوری کی پوری بستی غزہ کو زمین میں ملا دیا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا، اور یہاں کے رہنے والے خاموش تماشائی بنے، وہاں پر دیکھتے رہے. اور خاموش تماشائی ہی نہیں بلکہ پوری طاقت کے ساتھ فنڈ ریز کرتے رہے، لوگوں کو کی فنڈنگ کرتے رہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے، ایک صاحب نے ٹویٹر پہ بہت شاندار بات لکھی ہے اور انہوں نے یہ بات آیا کی ہے کہ امریکہ نے اس پوری غزہ کی جنگ میں 3-4 ارب ڈالر کا اسلحہ دیا ہوگا، اور اس وقت جو اس آگ کی بربادی ہے اس کا جو اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ 100 ارب ڈالر سے بھی اوپر پہنچنے کو گویا کہ تیار ہے. تو ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں، یہ تو پورا شیطانی اڈا تھا جہاں یہ سب کچھ ہوا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور بہرحال جو اچھے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہیں، لیکن گیہوں کے ساتھ گھن پس جایا کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں ویڈیو انفارمیٹیو رہا ہوگا، اسے آگے پہنچائیے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریے تاکہ اس طرح کی بات آگے پہنچ جائے.